بیته الطیبین الطاهرین معصومین المعصومین المقربین المنتخبین برحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد عزیزان محترم، آج یہ جشن بسلسلہ ولادت و سعادت شاہ ولایت شہنشاہ اصفہان امام رضا علیہ السلام بابرکت اور پرفیض آمد کائنات کا اعلان ہے۔ ہر سال مومنین کرام اس جشن میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی اپنی حاجات جشن کے آخر میں، درمیان میں یا ابتدا میں توسل بارگاہ امام سے بارگاہ عزتی میں کرتے ہیں۔ سلسلہ امامت ایک بہت طویل مدت سے لوگوں کی گفتگو، مباحثوں، مکالموں اور تحریروں کا عنوان بنا۔ سلسلہ امامت جو برحق ہے وہ درود و سلام اور ادب و احترام کے ساتھ منائے جانے کا حق رکھتا ہے۔ جو سلسلہ ائمہ باطلہ کا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ حقوق کے غافلین کا سلسلہ ہے، تو جو ان کی اجرت ہے وہ ان کے لیے ہے، یعنی لعنت خدا۔ اور جو رحم و کرم سلسلہ حقہ کے ساتھ ہے رحمتوں کا نزول، ملائکہ کا آنا، فیض و برکات کا عوام الناس تک پہنچنا، جیسا کہ اعلان پروردگار ہے کہ اس دن جب اٹھایا جائے گا تو ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، ہر انسان کو۔ دیکھیے، اللہ نے اگر منصب ولایت و منصب امامت کو اپنی طرف سے عطا کیا، اجمالی طور پر سب کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ قرار دیا، لیکن اگر فہم انسانی کے مطابق اس تجزیے کو کیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی فکر مند انسان انکار نہیں کر سکتا کہ جب آپ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے
جشن میں آتے ہیں، نجف میں ان کے روضے پر زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو دل میں یہ احساس ہوتا ہے ہمارا بادشاہ، ہمارا مالک، وہ فضیلتوں والا، وہ اللہ کا شیر۔ لیکن جب آپ کربلا جاتے ہیں تو چند کلو میٹر کے فاصلے پر نوعیت بدل جاتی ہے، عجیب غم کا احساس ہوتا ہے وہاں روضے پر پہنچنے کے بعد۔ تو اسی طرح ہر ایمان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا منسوب بھی ہے کہ دنیا اپنے تجزیاتی نظر سے بھی اگر دیکھنا چاہے تو یہ محسوس کر لے کہ جس پیغام کو انہیں نشر کرنا تھا، اس پیغام کے ساتھ جو مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ بھی کرے تو دل سے محسوس ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کسی مومن کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ مولا کے فضائل آنے والے ہیں، ذرا خوش ہو جا۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ کربلا کا تذکرہ آ گیا، پھر آنسو آنکھوں میں لیا۔ کچھ باتیں زبان سے کہی جا سکتی ہی نہیں ہے، لیکن وہ صرف محسوس کرنے کی چیز ہے جنہیں مومنین محسوس کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور کہ دیکھیے، مولا علی کے فضائل کا معاملہ ہے، کربلا کے غم کا معاملہ ہے، یہ تمام سلسلے تاریخ میں ایسے اجاگر ہیں کہ ہر قوم، ہر ملت، ہر مذہب اچھی طرح سے واقف ہے۔ فضائل بیان کرنے کے لیے کوئی اشوک مہتا جی بھی آ سکتے، کوئی صوفی جی بھی آ سکتے، کوئی دوسرے اپنے خیال جو دل میں رکھتے ہوں، لیکن جب فضائل کی بات آتی ہے تو بیان کرنے آ سکتے۔ ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں، محور گفتگو یہ ہے کہ بیان فضیلت کی جاتی ہے، محسوس عقیدت کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھنے والا محمد محمد۔ اسے زبان کی لفظوں کی کوئی احتیاج نہیں ہوتی۔ اب یہاں تک تو ایک عام سی بات تھی، آج جن امام کا تذکرہ ہے ان کا مرتبہ، حالانکہ مسلسل تقاریر میں، بیانات میں، مکالمات میں، اصلاحی جریدوں میں مومنین پڑھتے ہیں اور وہ فضائل بار بار سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک خاص بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، جہاں تک سلسلے میں کنفیوژن کا سوال تھا، حق اور باطل کا، تو جنہیں برطرف پر جانا تھا وہ وہاں سے چلے، اور آپ تاریخ کے کئی لوگ مطالعہ کرنے والے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام تک آتے آتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام آیا ہے تو یہ کردوں کہ اسی سال میں، جس سال میں امام کی ولادت ہے، اسی سال آپ نے اس جہان سے رحلت فرمائی ہے۔ شعبان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی رحلت ہے اور یہ سال میں امام رضا کی ولادت ہے، سن 148 ہجری میں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہاں تک جب آیا ہے تو لوگوں میں گفتگو تھی، بیانات تھے، تمام چیزیں تھیں، اور عالم یہ تھا کہ مقابل جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے موجود، تو محمد ان سے نہ پوچھا جائے مسئلہ،
جبکہ امام موجود ہے. اور بالکل ایسے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ فضیلت بیان کرنے کے لیے عزیزوں کوئی بھی آ سکتا ہے، سب کا در کھلا ہے. آپ دیکھ لیں سب کی کتابوں میں عالم اسلام کے فرقوں کی اور دیگر مذاہب کی تمام اس میں لکھا ہے کہ بھائی عالم بے پناہ ہے. عالم لفظ کا استعمال کیا ہے. بہت قابل ترین انسان مانا گیا. اس سے آگے ان کی عقیدت کچھ نہیں تھی. فضیلت کا جہاں کا سوال ہے تو فضیلت یہ کہ امام جعفر بڑے علم والے، امام جعفر عالم، امام جعفر جو فضیلت بیان کی جا سکتی. لیکن جہاں عقیدت کا سوال تھا تو جو دوسرے امام صاحب تھے مسئلہ ان سے پوچھیں گے. اور جب وہاں جاتے تو عالم کیا تھا، دنیا یہ کہہ دیتی ہے کہ مخالفت نہ کیتے. ہم بھی کہتے کہ اتحاد کا ہم پیغام لے کر آئے ہیں، آپ تسلیم کیجیے. اب اگر ناحق پہ اتحاد ہونا ہے تو اس کی گنجائش ہمارے پاس نہیں. حق کی جہاں تک بات ہے تو پہلے تو حق کو سمجھنا ہے. امام کا حق کیا ہے؟ امام کا حق یہ ہے کہ اسے اس کے منصب کے مطابق آپ سمجھ کر اس کے پاس جائیے. فضیلت سمجھنا الگ بات ہے، حق سمجھنا الگ بات ہے. تو اب یہ سلسلہ کوئی آج کا نیا نہیں ہے، یہ حضرت علی سے چلا آ رہا ہے. وہاں فضیلتیں تو تھی، بیانات تو تھے، تمام مراتب کے بار بار گفتگو تو تھی، تذکرے تو تھے، لیکن جو حق تھا صرف حق کے ولایت اسے تسلیم نہ کر کے یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ اگر ہمارے دل میں باطل کی عقیدت ہے تو ہم آپ کی طرف روزہ چلے جائیں. صلوات پڑھ کر محمد جو تاریخی فیکٹس ہیں وہ اتنے تو نظر آتے ہیں کہ اگر بھائی آپ نے تصدیق کر دیا اور مانتے ہیں آپ کے وہ ہیں تو پھر وہاں چھوڑنے کے بعد میں کیوں جاؤں کسی دوسرے کے پاس. اور اتنا ہی نہیں تھا. دیکھیے جو بات میں آپ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے وقت آتا تھا تو جو امام جعفر کے مقابل اپنے دکان کھول کے بیٹھے تھے لوگ جو چاہتے تھے کہ چلیں اور جنہیں پروپیگنڈے کے ذریعے چلایا جا رہا تھا، تو یہ سلسلہ تو دیکھو سمجھنے والوں کے لیے ہے. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، حالانکہ یہ جگہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی جو حق ہے اسے بیان کرنے کے لیے یہ جگہ ہوتی ہے. دیکھو یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ جو دنیاوی سیاست کو عزیز رکھے اسے اپنی ہندی کی زبان میں اگر کہنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں مصلحت کوئی بھی شامل ہو، چاہے آپ کا تحفظ ہو، چاہے آپ کی بقا کے لیے وہ ضروری ہو، چاہے آپ کے بچوں کے بچانے کے لیے ضروری ہو، جیسا کہ ایک مثال میں آپ کر چکا ہوں کہ کعبہ ہوا ہے جو حضرت آدم کے زمانے سے جس کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے گڈھا کھود کے اور قبر کھودنے کا سلسلہ بھی بتایا تھا. اور وہ طوفان نوح بھی آیا اور دنیا میں ڈائناسور جیسے جانور غائب بھی ہو گئے لیکن کعبہ دنیا موجود. تو اس کی تاریخ ملتی ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جہاں کھانے کے لیے ٹکڑا وکڑا نہیں ملتا، ایک کعبہ ایک ناریل توڑ کے بڑی اونچائی پر ہو جاتا ہے، وہاں سے پتھر کے اوپر گراتا ہے، ناریل پھوٹ جاتا ہے، کعبے سے کھا لیتے. تو اس نے نامساعد حالات میں جینے کا ہنر سیکھا. اس ہنر کے ذریعے اس نے اپنی نسل کے بقا کے لیے، بچانے کے لیے تمام جدوجہد کی اور وہ آگے چلا آیا. بہرحال یہ جملہ تھا لیکن یہ حقیقت ہے. آپ اسے تسلیم کریں نہ کریں کہ جس طرح سے ایک بات میں ایک جگہ اور کر چکا ہوں پھر بھی اپنے نوجوانوں کے لیے یاد کر دوں کہ دیکھو حق کا جہاں تک سوال ہے اپنے امام کا تو اس میں بہت سارے حقوق جاتے ہیں. تو حق امام میں، حق اہل بیت میں خصوص بھی آتا ہے. کسی صاحب حیثیت شیعہ مومن میں اتنی ہمت ہو تو بتاؤ کہ حق امام کھا لے اور پھر یہ اعلان کر دے کہ میں شیعہ ہوں. غور کرنے کی بات ہے، نہیں کر سکتا.
لیکن یہ بھی سچ ہے کہ چاہے جتنا صاحب حیثیت ہو مولوی تعریف بھی نہیں کرتا. بالکل آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میرے پاس پہلے ثبوت ہے. صاحب حیثیت ہوگا, تمام چیزیں ہوں گی, لیکن کر دے گا تو یہ افواد ہے. اسی طرح یہ بھی ایک سچ ہے جیسا کہ فلسفہ دنیا نے کہا ہے اور پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ سیاست حکمران جماعت کے ساتھ ہوتی ہے, نہ کہ اس کی مخالفت میں. چلو آپ پڑھیں محمد والے. اب یا تو آپ حکمرانی کی دوڑ میں آؤ یا پھر تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ہمارے ائمہ سے ہمیں درس ملا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے تحفظ کے ساتھ, ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم دیندار ہو کے مر جائیں, نہیں, بلکہ دین کے اور اصولوں پہ, دیندار بھائیوں پہ, باقی اور مسائل میں بھی ہماری حصہ داری اگر نہیں ہے تو ہم ویسے زندہ ہو کے اوپر اڑ رہے ہیں, تو ہمیں کھڑے ہونا ہوگا. امام رضا علیہ السلام کا زمانہ بہت بڑا کھلا ہوا درس ہے ان کے چاہنے والوں کے لیے, ان کے محبین کے لیے. اگر آپ اپنے وقت میں اور 5 منٹ کی گنجائش سمجھیں تو میں عرض کروں, ورنہ مختصر سب کر کے دیکھیے. آپ کی والدہ کا نام نجمہ, کہاں کی رہنے والی, کوئی تاریخ, انہیں افریقہ کا لکھ دیا لیکن فرانس کی, تو یہ تقریباً بہت سارے مورخین نے مانا. وہاں سے کہا امام موسیٰ کاظم کے اصل میں. دیکھیے اللہ کو جس سے جو کام لینا ہو یہ تو کہنا بیکار ہے کہ صاحب کام نہیں ہے. کہاں وہ ملک اور کہاں یہ, یہاں عرب میں آنا, اب ہونا, امام کی ولادت ہونا. اور ایسے ہی نہیں, آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ جب آپ کے بارے میں ذکر آتا تھا تو ائمہ فخر و مباحت کے ساتھ ذکر کرتے تھے حضرت امام رضا کا. اور ایک حدیث جو سلسلہ روایت کچھ حدیث ہے جو علامہ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کوئی زیادہ فاقہ نہیں تھا, الکلینی کے بعد کا تھوڑا سا عرصہ ہے, اور 200 سال کے قریب میں جو سب سے زیادہ قرابت نظر آتی ہے, جس میں ایک یا دو ہی سلسلے ہیں کسی بھی حدیث کے یا روایت کے جو بالکل سچ ہونے سے, مطلب کہ ایک سلسلہ میں نے یا میرے باپ نے, اور زیادہ اتنے طویل سلسلے نہیں ہے جیسے اور کتب احادیث میں ہے کہ فلاں نے فلاں سے, فلاں نے فلاں سے اور فلاں نے فلاں سے, بعض میں 30 اور 40 سلسلے, ایسا نہیں ہے. وہاں بھی ہے کہ جب حضور سرور کائنات کے سامنے تذکرہ کیا حضرت امام رضا کا تو آپ کی زبان سے 3 مرتبہ برجستہ نکلا, صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ, صلوات پڑھ کر محمد والے محمد. یہ مرتبہ ہے امام رضا کا. اور خان بات آپ سماعت کر لیں کہ کسی کے بھی فضائل لے کے کوئی آ جائے گا, کسی کا بھی بیان لے کے کوئی آ جائے گا, لیکن جب امام رضا کا تذکرہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ امام ضامن کے جشن میں وہی پہنچتے ہیں کہ جو امام ضامن کے ٹکڑوں پر بنتے ہیں. صلوات پڑھنا محمد علیہ آپ کا سن عمر زیادہ نہیں, 55 سال تقریباً آپ نے عمر پائی, اور مامون نے زہر دیا, اور کوئی بہت زیادہ عرصہ مولا کا جو ہے وہ نہیں گزرا ہے. آپ نے ہجرت کی ہے 200 ہجری میں, 148 میں آپ کی ولادت 200 ہجری میں پہنچے, اور وہ 203 میں آپ کا انتقال 17 سفر کو ہو گیا. اس 2.5 یا 3 سال کی مدت میں, 2.5 سال سے کچھ زیادہ اور 3 سال سے کچھ کم کی مدت میں, دیکھیں پیغام یہ بھی پہنچانا تھا کہ صرف میں ہی نہیں, آپ کو تو بڑی عزت جب بھائی مامون کہہ رہا تھا ہے, اور ہارون کے یہ 2 بیٹے امین اور مامون. امین جو تھا
اور ان کی ماں یہ پرشیا خطے سے تعلق رکھتی تھی تو یہ یہاں پہ، اور یہ اپنا اقتدار ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اور جب امام یہاں آئے اور امام کے ساتھ لوگ جڑے اور عقیدت ہوئی تو امام نے اہم اور محترم ترین تعلیمات کائنات کے لیے وہاں سے نشر، ان میں خاص سبھی ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ امام ہی تھے جنہوں نے بنیاد رکھی کہ میں ہی نہیں تمہارا چہرہ کرنا ہوں، میں ہی نہیں ہوں، کیونکہ آپ کے کرامات دیکھتے تھے لوگ، ساتھ ہوتی تھی جو متوجہ ہوتے تھے، حکومت پریشان رہتی تھی، لیکن یہ سب کے باوجود مولا نے یہ دعوت دی کہ میں ہی نہیں، امام موسیٰ کاظم وہاں ہیں، امام جعفر صادق وہ ہیں، امام محمد باقر وہ ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام وہ ہیں، امام حسین علیہ السلام وہ ہیں، امام حسن علیہ السلام وہ ہیں، یعنی تمام ائمہ کی طرف اگر تمہاری محبتیں ہیں، تمہاری عقیدتیں ہیں تو آؤ، اکیلے کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں۔ اب چونکہ امام رضا کے ذریعے سے تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات ائمہ عام ہو رہی تھی تو یہ مرتبہ بھی تھا کہ آپ دیکھیں کہ امام رضا تک جو بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں، یہ تاریخ کا مصدقہ اعلان ہے کہ جو بھی گزرے ہیں وہ منسوب مولا کائنات کی طرف، منسوب حضرت امام حسن کی طرف، منسوب حضرت امام حسین کی طرف، لیکن یہ ملتا ہے کہ امام رضا کے بعد ائمہ جو گزرے آپ کے فرزند جناب تقی جبار علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، تو آپ نے یمن رضا کے لقب کو سب سے عزیز لقب مانا۔ اس ضمن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تمام ائمہ نے امام رضا کے بعد یمن رضا کے توسل کو اتنا محترم اور عظیم جانا تو ہمارے امام جو پردہ غیب میں ہیں وہ بھی بہت محترم یہ محسوس کریں گے کہ وہ یمن رضا کے نام سے انہیں پسند کیا جائے گی۔ میرا اپنا عقیدہ ہے کہ جب اور ائمہ ان کے والد، ان کے جد، یہ ایک روایت بن گئی کہ یمن رضا سے پہچان ہوئی، اور آپ ایسے تھے، بس رحمت کو میں نے تمام کیا کہ مجھے تو کمرائے جہاں آتے ہوتے تھے، اتنا ہی نہیں کہ آپ جب پہنچے دیکھیے تو خراسان میں اور وہاں آج بھی آپ فیض و برکات دیکھیں، تمام زائرین جاتے ہیں، امام رضا کے روضے کی جو رونق ہے، اس خطے کی جو گلزاری ہے، کمانا تھا، تاریخ میں ملتا ہے کہ رشا نے پورا انکروچمنٹ کیا، یہ کیا، لیکن جو ائمہ سے منسوب خطہ تھا امام سے، وہاں تک پہنچنا ہوئی اور وہ محفوظ رہا۔ تو امام کا یہ فیض و برکت آج تک زندہ ہے اور آپ کے زائرین وہاں جاتے ہیں، اور آج بھی ہم امام کی ضمانت میں اپنے سفر، اپنی سیرتیں، اپنے معاملات کو رکھتے ہیں، ضامن امام کو مانتے ہیں اور نہیں مانتے۔ دیکھیے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص یہ ملتا ہے کہ پہنچا اور امام رضا کے روضے کے سامنے پہنچنے کے بعد سردی میں ٹھٹرتے ہوئے ضعیف میں آواز دی، یا مولا میں آیا ہوں، میرے مالک نے اس کڑاکے کی سردی میں، یعنی مزار مقدس پہ آ کے رفع الباب کر کے لرزتی آواز میں امام کو پکار کے اپنی حاجت بیان کر رہا ہے کہ مولا ذرا میرے مالک سے کہہ دیجئے کہ مجھے ایسی سردی میں نہ نکالے۔ اب اس نے کیا سمجھا تھا کہ اس روضے تک آیا اور اس مزار تک پہنچنے کے بعد اپنی بات کو کہہ رہا، تو یہ اس کے دل کے محسوسات تھے، اس کی عقیدت تھی، وہ کوئی فضیلت اس نے بیان نہیں کی کھڑے ہو کے، کچھ اور بیان نہیں کیا، ڈائریکٹ کان کے مولا کو سلام کیا، مولا ذرا اس سے کہہ دیجئے۔ دوسرا واقعہ ملتا ہے کہ ایک
اونٹنی آنکھیں آپ کے مزار مقدس کے باہر، اور اس نے چیخنا شروع کیا، زبان سے دریافت کیا اور اس کی وضاحت ملی، تو وہ اونٹنی فریاد یہ کی اس اونٹنی نے آ کے کہ آقا میرا وقت نہر کا آ گیا، میرا مالک مجھے نہر کرنا چاہتا ہے، میرے مالک سے آپ کہہ دیجئے کہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، مجھے چند ہفتوں کی ذرا مہلت دے دے، پھر اس کے بعد مجھے نہر کر لے۔ اور ایک واقعہ بڑا عرف عام میں مشہور بھی ہے اور عقیدت کے ساتھ وابستہ بھی ہے۔ ضامن آہو، آپ نے آہو ہرن گردان آپ نے ضمانت کی، اسے بھیجا، اس نے بچوں کو دودھ پلایا اور واپس سیاد کے پاس اسیر ہونے کے لیے لوٹ کر کے آئی، جب اس معجزے کو دیکھا تو اس نے امام رضا کے قدموں کو پکڑ کے معذرت بھی کی اور اپنے دین کا اعلان بھی کیا۔ حضرت امام مولا رضا کی اس جشن برکت کے صدقے میں مولا رضا کی بارگاہ کے توسط سے ہم اپنی حاجات کو اپنے دل سے ان کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس کے بعد سلام اور مولا کی